نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم إن الذين بے شک وہ لوگ یحادون اللہ ورسولہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبتوا وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم جیسا کہ ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یقیناً نازل کی ہم نے واضح آیات، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعاً جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا پس انہیں خبر دے گا جو انہوں نے عمل کیا، احصاہ اللہ ونسوہ گن رکھا تھا اللہ نے اس کو اور وہ بھول گئے تھے اس کو، واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ تعالی ہر چیز پر حاضر ہے۔ الم ترى کیا آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ یعلم بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم نہیں ہوتے سرگوشی کرنے والے تین مگر چوتھا وہ ہوتا ہے، ولا خمسة الا هو سادسهم اور نہ پانچ مگر چھٹا وہ ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا جہاں بھی وہ ہوں، ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ پھر انہیں خبر دے گا جو انہوں نے عمل کیا قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالی ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 5، 6 اور 7 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں زہار کا مسئلہ ہم نے پڑھا اور حضرت خولہ کا عجیب و غریب واقعہ ہم نے پڑھا، کس طرح اللہ کی ذات پر اس نے یقین کامل رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مسئلے کو حل فرمایا۔ اس کے برعکس دوسرا گروہ وہ منافقین کا ہے۔ کچھ کفار ہیں، کفار تو علی الاعلان نہیں مانتے، اور اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافقین ایمان والوں کی صفوں میں گھسے ہوتے اور اندر اندر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے، ان کے لیے وعید شدید ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی اللہ کی آیات کی ہی مخالفت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذاتی دشمنی تو کسی کی تھی نہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کسی سے کوئی چیز لی کہ اس وجہ سے وہ مخالف ہو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی چیز پہ قبضہ کیا کہ اس وجہ سے مخالف ہو۔ مخالفت تو اللہ کی آیات کی وجہ سے تھی، جیسا کہ 7ویں پارے میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہم جانتے ہیں کہ جو بات وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں میرے نبی، آپ اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے بندے کو دکھ لگتا ہے جب کسی سے کوئی بات سنتا ہے اور وہ بھی ناحق۔ فإنہم لا یکذبونک، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ تیرے دشمن نہیں میرے محبوب، یہ میرے دشمن ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی مطلب ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کی مخالفت، گویا کہ اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا دین بیان کرتے ہیں اور اللہ کی آیات ہی اللہ کا دین ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت دین حق، دین اسلام کی مخالفت ہے۔ جو لوگ یہ مخالفت کرتے ہیں قبتو، وہ ذلیل ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے جی؟ کما قبت الذین من قبلہم، جیسا کہ وہ لوگ ذلیل ہوئے جو ان سے پہلے تھے۔ پہلے ہر دور میں اللہ کے نبی اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانے کے لیے تشریف لاتے تھے، جو لوگ ان کا انکار کرتے یا مخالفت کرتے یا اس دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے، اس سے پہلے بھی کوئی وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے، ہمیشہ ذلیل ہی ہوئی ہیں، آئندہ بھی ذلیل ہی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ کے نبی کی بات انشاءاللہ دنیا تک پہنچ کر رہے گی۔ سورہ یاسین میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس بندوں پر، یا حسرتاً علی العباد، افسوس بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو بھی رسول ان کے پاس آیا، جو بھی میری آیات سنانے والا آیا، انہوں نے اس کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق بنا لیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ یہی فرماتے ہیں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، قبتوا کما قبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسا کہ ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ،
اور یقیناً ہم نے واضح آیات نازل فرمائی، انبیاء پر واضح آیات نازل فرمائی۔ واضح آیات کے آنے کے بعد بھی جو مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور انکار کرنے والے وہ کافر جو ہیں ان کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے ہی، ان کے لیے تو رسوا کن عذاب اللہ نے تیار کیا۔ آج دنیا کے اندر کر لیں جو کچھ کرنا ہے، ایک دن آنے والا ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا، جس دن اللہ سب کو قبروں سے اٹھائے گا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پس اللہ انہیں خبر دے گا جو انہوں نے عمل کیے، دنیا میں جو کچھ کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کیا کرتے رہے ہو۔ احصاہ اللہ ونسوہ، کیونکہ ان کے اعمال کو اللہ نے گن گن کر رکھا ہوا ہے۔ ونسوہ، اور انہوں نے تو بھلا دیا، وہ بھول گئے کتنے گناہ کر دیے، آج تک کوئی یاد کوئی نہیں، کوئی حساب کوئی نہیں۔ احصاہ اللہ، ایک ایک جرم، ایک ایک گناہ جسے دنیا والے بھول گئے ہیں اللہ نے اس کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ قیامت کا دن اعمال نامہ ہاتھ کے اندر دیا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اور کوئی گواہ ہو نہ ہو، پڑھتا جا اور اپنے نفس میں سوچتا جا سچ لکھا ہے یا جھوٹ لکھا ہے، تیری اپنی ذات ہی کافی ہے۔ جو جو تو نے کیے تجھے تو بھول گئے لیکن اللہ کو نہیں بھولے، ایک ایک گناہ اس کے اندر درج ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا ہوگا سب حاضر کر دیا جائے گا۔ اس وقت انسان کہے گا، اللہ کریم فرماتے ہیں دوسرے مقام پر کہے گا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب مجھے دی گئی ہے، یہ کیسا اعمال نامہ مجھے تھمایا گیا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ اس نے صغیرہ گناہ چھوڑا نہ اس نے کبیرہ گناہ چھوڑا، الا احصاها، سب کے سب اس کے اندر درج ہیں، کوئی بات اس میں چھپی ہوئی کوئی نہیں ہے۔ پھر کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی تو اچھا تھا۔ ولم ادر ما حسابیہ، حساب نہ دینا پڑتا تو بہت بہتر تھا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، موت آ جائے میں مر جاؤں تو بہتر ہے۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال بھی میرے کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت بھی میرے کام نہ آئی۔ یوں چیخیں مار رہا ہوگا محشر کے میدان میں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا، تم نے کیا سمجھا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، بس اللہ خبر دے گا جو انہوں نے عمل کیے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، ان کے اعمال کو اللہ نے گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ وہ بھول گیا کرنے والا لیکن اللہ تو بھولنے سے پاک ہے۔ ہر عمل کو دیکھنے والا کون ہے؟ اب اگلی آیت میں پھر منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، بڑے دعا سلام کرتے، سب کچھ ہوتا، محفل میں بیٹھتے، پھر آگے جا کر سرگوشیاں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ یہ ایک بات ذہن میں رہے، جہاں بھی کوئی مجمع، کوئی جماعت، کوئی لوگ ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی بات پر سارے متفق ہوں۔ اختلاف رائے ہر جگہ ہوتا ہے، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اختلاف رائے ہوتا ہی ہوتا ہے، ہر جماعت میں ہوتا ہے، ہر افراد میں ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ مثلاً 60-70 بندہ بیٹھا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مشورے پہ سارے متفق ہو جائیں، ان میں سے 10 کی یہ رائے ہوگی، 10 کی یہ رائے ہوگی، 5 کی یہ رائے، اختلاف رائے تو ہوتا ہے۔ لیکن
جو اجتماعی کام ہوتے ہیں ان میں اختلاف رائے کے بعد جب ایک بات طے ہو جائے اس پر عمل کیا جاتا ہے، اپنی رائے دی جاتی ہے اور پھر اس پہ عمل کیا جاتا ہے، رائے دی جاتی ہے، تھوپی نہیں جاتی، یعنی مسلط نہیں کی جاتی۔ اچھا، اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی، کسی معاملے میں کوئی بات طے ہو جاتی تو اس کے بعد مخلصین تو بس جی جو ہو گئی بات ٹھیک ہے، مشورہ ہوا، اخلاص سے دیا، اس کے بعد جو طے ہوگا اس پر عمل کیا۔ منافقین کیا کرتے، یہ دو ایک بندے کو پکڑا نا، یار یہ بات ٹھیک نہیں تھی، اب یہ نہ ٹھیک ہونے والے اختلاف میں تو کئی اور بندوں کے ذہن میں بھی ہوتا، تیسرا بھی آج ہاں یار میں بھی یہ کہتا ہوں، نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ بعد والی جو کوڑ ہوتی ہے اس سے ایک الگ جتھا تیار ہو جاتا، اور بالکل احد کے وقت ایسا ہی ہوا۔ مشورہ یہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، بھائی مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے یا باہر میدان میں جا کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس وقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ میں ہی رہ کے کرنا چاہیے، لیکن زیادہ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ میدان میں جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جو کیا وہ یہ کیا کہ چلو میدان میں چلتے ہیں۔ فیصلہ یہ کیا کہ کہاں چلتے ہیں جی؟ میدان میں چلتے ہیں۔ اب جب فیصلہ ہو گیا تو جس کی جو رائے تھی اس کو چاہیے تھا کہ وہ رائے چھوڑ دیتا، بس مشورہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا اور فیصلے پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن منافقین کی عادت کیا، بعد میں روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، ایک کو کہا یار یہ ٹھیک نہیں ہے نا، ادھر گھر خالی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ایک کو کہا، دوسرے کو کہا، تیسرے کو کہا، کہتے کہتے حتیٰ کہ 700 بندہ راستے سے اس نے نکال لیا۔ کتنا بندہ جی؟ 700۔ سمجھ آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ بعد میں سرگوشیاں کرنا یہ منافقین کی عادت ہے، اس عادت سے اپنے آپ کو نکالو، بس اس کے بعد جو ہے تبھی تو نظام چلتا ہے، ورنہ بعد کے اندر بھی اگر وہ بندہ کرتا رہے تو پھر نظام میں کیا ہو جاتا ہے، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ سنیے جی، الم تر ان اللہ، کیا آپ یہ نہیں دیکھتے اللہ ہی کی ذات، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جہاں 3 بندے سرگوشیاں کرتے ہیں چوتھا وہاں اللہ موجود ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جہاں 5 بندے سرگوشیاں کرتے ہیں چھٹا اللہ تعالی موجود ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، 3 سے کم ہو 5 سے زیادہ ہو، جتنے بھی ہوں کم ہو یا زیادہ ہو، الا هو معهم اینما کانوا، جہاں بھی چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپ نہیں سکتا، لہذا بعد میں 2-3 بندے، 2 ادھر 2 ادھر، یہ بعد والی باتیں مت کرو تاکہ مسلمانوں کی جماعت میں پھوٹ اور اختلاف پیدا نہ ہو۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ خبر دے گا تمہیں جو عمل کیا قیامت کے دن، پھر اللہ بتائے گا تم نے یہ باتیں کیوں کی ہیں بعد میں۔ اس لیے کہتے ہیں مشورے سے پہلے مشورہ نہیں اور مشورے کے بعد تبصرہ نہیں، مشورے سے پہلے مشورہ نہیں، مشورے سے پہلے مشورہ یہ ہے کہ مطلب یہ مشورہ ہونا ہے میں پہلے تیار کر لوں آپس میں بھی ہم نے یہ کہنا ہے، نہ، ہر ایک بندہ اپنے دماغ کی مخلص ہو کر رائے پیش کرے، مشورے سے پہلے مشورہ نہیں، مشورے کے بعد پھر تبصرہ، یہ کیوں ہوا وہ کیوں، بس جو ہو گیا بس اس پہ عمل کرو۔ کہتے ہیں کہ مشورے سے پہلے جو اپنی رائے ہے وہ پتھر پہ لکیر ہونی چاہیے، پتھر پہ لکیر ہونی چاہیے، یعنی بالکل جو مخلص بات ذہن میں ہے بالکل اسی طرح بیان کرنی چاہیے، اور جب فیصلہ ہو جائے اس کے بعد پانی پہ لکیر ہونی چاہیے، اس کے بعد میری رائے کیا ہو جائے، پانی پہ لکیر ہو جائے، پانی پہ لکیر ٹھہرتی نہیں ہے، پھر وہ دریا میں مل جاتی ہے۔ فرمایا پھر وہ پتھر پہ لکیر رہنی نہیں چاہیے، جب ایک بات طے ہو جائے اس کے بعد وہ پانی پہ لکیر ہو جائے تاکہ مل جائے دریا کے اندر اور بات ختم ہو جائے۔ فرمایا یہی بات کرنی چاہیے، ورنہ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا